أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الدليل الثاني برهان النزم. يبتني برهان النظم على مقدمات، هي الأولى أن عالم الطبيعة خاضع لنظم دقيقة كشفت العلوم الحديثة عن الكثير منها. هذا الوجود الذي نشهد دورته في كل يوم وليلة يخضع من أصغر ذراته إلى أعظم مجراته لقوانين في غاية الدقة تضبط حركاته وتحولاته وترعى الروابط بين أجزائه، وكذلك الكائنات التي تحيا فيها تعيش النظام الدقيق في خلاياها وأعضائها وتفاعلها مع محيطها بمن يضمن بقاءها وتكاملها. الثانية أصل العلية، وهو من القاعدة العقلية البديهية، ويستحيل عند العقل والوجدان قبول تحقق شيء بلا علة، بل وجود الأثر دال على وجود المؤثر. الثالثة أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر، وعلى هذا فدلالة الأثر تتجلى في صورتين. الصورة الأولى وجود الأثر يدل على وجود المؤثر وهو قانون العلية. الثانية خصوصيات الأثر تحكي عن خصوصيات المؤثر. بناء المتقن المحكم الرائع المزهر والترتيب يكشف عن أمرين: أولهما وجود مهندس خططه وبناء بناه، وثانيهما علم هذا المهندس وتفوقه في مجال تخصصه ودقة ذلك البناء ومهارته في عمله. فإذا علمت هذه المقدمات يمكننا أن نقرر البرهان فنقول إن ها هنا كونا ووجودا عظيما في البنيان ورائعا في الإتقان، نابذا بالحياة، ذو نظم وسنن دقيقة ومعقدة لا تضطرب ولا تتخلف، وهي بمقتضى القاعدة تحتاج إلى مؤثر وموجد، فمن أوجده. لا يخلو الجواب عن أحدين، عن أحد الأمرين لا ثالث لهما. الأول أن تكون المادة هي التي أوجدت نفسها بنفسها، يعني نفسها بنفسها، ولم تزل تتفاعل وتتكاثر بفضل قوي مادية ذاتية حتى وصلت إلى ما نشاهد من خلق ومخلوقات. وهو باطل جدا، لأنك عرفت أن خصوصيات الأثر تدل على خصوصيات المؤثر. خب عزیزان، हमारी गुज़श्ता गुफ्तगू एक बुरहान के बारे में थी जिसको दलालत और असर अलल मुअस्सिर के नाम से याद है। और इस सिलसिले में आखिरी जो मतलब बयान किया उसने अल-बअरतु तदुल्लु अलल बईर। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि ने सिलसिले में यूँ फरमाया है। अलबत्ता
بہت زیادہ ہے مطالب اس سلسلے میں، لیکن ایک آپ کا ارشاد یہ ہے جو بحار الانوار میں موجود ہے، البعرۃ تدل علی البعیر، یہ وہی جملہ ہے جو گزشتہ پر ہم نے بتایا، والروثۃ تدل علی الحمیر، روثہ اور بعرہ مختلف ہیں، اگرچہ ہم اردو میں ان کو ایک ہی لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن عربی کی یہ گسترش اور وسعت ہے کہ اگر فضلہ اونٹ کا ہو تو وہاں بعرہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر فضلہ گدھے کا ہو تو الروثہ استعمال کرتے ہیں۔ وآثار القدم تدل علی المسیر فہیکل علوی بہذہ اللطافہ، یہ آسمان کو دیکھا کس لطافت کے ساتھ، ومرکز سفلی بہذہ الکثافہ کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر، یہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کا ارشاد گرامی اس باب میں، جو کہ گزشتہ گفتگو میں آخری ایک جملہ تھا۔ دلیل دوم برہان نظم ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ برہان نظم اور دوسرے براہین ہیں، یہ سب اثبات خالق کائنات کے لیے، یہ براہین عقلیہ ہیں۔ البتہ بعض مقدمات اس برہان کے تجربی ہیں اور بعض اس کے عقلی ہیں۔ اس کے مقدمات کتنے ہیں؟ بعض نے کہا اس کے 2 مقدمے ہیں، ایک اس کا صغرا جو کہ تجربی ہے، یعنی سائنس اور اس جدید علوم کے ذریعے سے ان کو بیان کیا جائے گا، اور دوسرا عقلی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبرا عقلی ہے۔ 2 مقدمے بس۔ بعض نے کہا اس کے 3 مقدمے جو کہ یہاں بھی بیان کیے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ عالم طبیعت ہے، اس عالم طبیعت اور برہان نظم کا تعلق بھی عالم طبیعت اور عالم تکوین کے ساتھ ہے، عالم اعتبار کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق، یا عالم صنعت کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق۔ اور خود نظم یعنی کیا؟ نظم کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کے درمیان میں ایک وجودی رابطہ برقرار ہے یا نہیں ہے، اشیاء کے درمیان وجودی ارتباط، ربط وجودی کا نام ہے نظم۔ شکل کلی جو ہے برہان نظم کی وہ یہ ہے کہ جہان، عالم نظم رکھتا ہے، یا اس کو منظوم ہے، یعنی اس کو نظم دیا گیا ہے، یہ ایک مقدم، ایک صغرا بنے گا، اور ہر منظوم کے لیے ناظم کا ہونا ضروری ہے، چونکہ کوئی شے منظوم بغیر ناظم کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ جہان نظم رکھتا ہے، کوئی اس کا ناظم موجود ہے۔ بس پہلا مقدمہ جو اس کا تجربی ہے، دوسرا مقدمہ اس کا عقلی ہے۔ ناظم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ناظم سے مراد موجود مشخص خارجی و عینی ہے، جو نظم کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ بس کلمہ نظم کا معنی بھی واضح ہو گیا، اور ناظم کا معنی بھی واضح ہو گیا، اور برہان نظم کی کلی شکل جو ہے وہ بھی واضح ہو گئی۔ برہان نظم کو مختلف تقریرات سے بیان کرتے ہیں، جن میں 2 تقریر انہوں نے بیان کی ہیں ادھر اس کتاب میں۔ انشاءاللہ آج ایک پڑھیں گے اور ایک جو ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے، اور اس پہ برہان نظم پر کتاب بھی لکھی ہے، جو میری نظر سے گزری ہے وہ ایک کتاب ہے برہان نظم کلن۔
یعنی مستقلاً صرف اسی برہان کو بیان کیا ہے مختلف تقریرات کے ساتھ، اور علماء کے اقوال یہ وہ، اور مثلا یورپین جو فلاسفہ ہیں ان کے نظریات اقوال یہ سب کو اکٹھا کر کے اچھا ایک مجموعہ بن گیا۔ علماء مثلا جو اسلام ہے ان کے نظریات، خواجہ مثلا فخر رازی و حتیٰ کہ یہاں علامہ شہید مرتضیٰ مطہری کا نظریہ، و اس طرح سب کے نظریات کو اچھی شکل میں بیان کیا گیا۔ بہرحال اگرچہ برہان نظم میں ان قلت تو ہوتا ہے براہین میں، لیکن یہ برہان جو ہے وہ ایک لحاظ سے بہت زبردست برہان ہے اور ہمیں گیر ہے، ہمیں فہم ہے، سب اس کو یعنی سمجھتے ہیں، پیچیدگیاں نہیں ہیں اس برہان میں، ٹھیک ہے۔ بعض براہین میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ وہ ہر بندہ نہیں سمجھتا، یہ عام بندہ بھی تھوڑا متوجہ کرو سمجھ جائے گا اس کے۔ خوب برہان نظم کا ایک رابطہ جو وہ حکمت پروردگار سے ہے، بہت گہرا رابطہ ہے اس کا، بہت نزدیک رابطہ ہے اس برہان نظم کا حکمت پروردگار اعظم کے ساتھ۔ اور نظم سے مراد ہماری بھی نظم تکوینی و طبیعی ہے، نظم اعتباری مراد نہیں ہے، نظم صناعی مراد نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ برہان نظم 3 مقدمات پر مشتمل ہے، کچھ مقدمات پر مشتمل ہے، جن میں پہلا مقدمہ اس نے یہ کہا ہے کہ عالم طبیعت کو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زبردست نظم اس پر حاکم ہے، اور یہ جہان طبیعت اور عالم طبیعت جو ہے وہ خاضع لنظم یعنی نظموں کے جو دقیق ہیں، یعنی بہت زیادہ نظموں کے سے سرشار ہے، بھرا ہوا ہے اور جھکا ہوا ہے۔ علوم حدیثہ کوئی سائنس، اس نے بہت سارے ان نظموں کو کشف کیا ہے، یہ جو رابطہ ہے اشیاء کے درمیان، وجودی رابطہ، وہ بیان کیا ہے۔ یہ وجود جس کو ہم ہر روز مشاہدہ کر رہے ہیں، رات دن، خوب یہ وجود چھوٹے سے ذرات سے کہکشاں تک یہ قوانین کے تابع ہے، یہ وجود کچھ قوانین کے تابع ہے، اور جس میں روابط کو اجزاء کے درمیان دیکھا جاتا ہے اور ان کا خیال کیا جاتا ہے، اور حرکات اور تحولات جو آتے ہیں وہ بالکل اس میں منضبط ہو جاتی ہیں۔ یہ کائنات جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو زندگی کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، اس کے جو خلایا ہیں، خلیے ہیں، اور جس کے اعضاء جو ہیں وہ بھی اپنے محیط کے ساتھ یہی انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ اصل علیت، جس طرح ہم نے کہا کہ کوئی بھی معلول ممکن الوجود میں ہے نا، کوئی بھی معلول بغیر علت کے نہیں ہوتا، لہذا یہ برہان کا مقدمہ جو ہے یہ عقلی ہے۔ پہلا جو مقدمہ تھا وہ تجربی تھا، وہ تجربے سے ثابت ہوگا، وہ سائنس کے ذریعے سے ثابت ہوگی بہت ساری چیزیں۔ یہ عقلی ہے، بدیہی ہے، بس عقل کے نزدیک محال ہے، فطرت اور وجدان کے نزدیک یہ محال ہے کہ کوئی چیز بغیر علت کے اس کے وجود کو مان لیا جائے اور اس کے وجود کے تحقق کو قبول کر لیا جائے، اصلاً ممکن نہیں ہے۔
کیونکہ اثر کا وجود مؤثر کے وجود پر دال ہے، دلالت کر رہا ہے۔ یہ دوسرا انہوں نے مقدمہ بیان کیا۔ تیسرا مقدمہ کہ جو اثر میں خصوصیات ہیں وہ خصوصیات مؤثر میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسی نظم کو، جتنا نظم مستحکم ہے، جتنا مثلا وہ ہے دقیق ہے، اتقان ہے، اس میں احکام ہے، وہ اتقان اور احکام بغیر علم کے تو نہیں ہوگا نا۔ تو بس یہ اتقان احکام بتا رہا ہے کہ اس کے منظم میں یا اس کے ناظم میں علم، قدرت، حیات اور حکمت موجود ہے۔ کیونکہ اگر قدرت نہ ہو تو یہ اتنا بڑا دقیق نظم نہیں دے سکتا، اگر حیات نہ ہو تو یہ مردہ شے کیسے، یعنی اتنا دقیق نظم جہان کو کیسے دے سکتا، یہ ہو سکتا نا۔ اور تیسری بات، اچھا اگر طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو، پھر بھی اچھا اگر فرض کرے ہدف نہ ہو، غایت نہ ہو، تو بھی نہیں ہو سکتا۔ بس یہ عالم طبیعت مادے اور صورت کے لحاظ سے دیکھیں، اس میں نظم ہے، ہدف اور غایت کے لحاظ سے دیکھیں پھر بھی نظم موجود ہے۔ اس خالق نے، جس نے خلق کیا ہے، جس نے نظم دیا ہے، وہ ہدف رکھتا ہے اس نظم سے۔ اچھا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی مثال بتا رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی زبردست، محکم، خوبصورت، زیبا، مرتب، منظم ایک بلڈنگ دیکھتے ہیں، جیسے آپ مثلا کوٹھی کہیں، پنجاب میں لفظ کوٹھی چلتا ہے نا، کوٹھی عام گھر نہیں ہوتا، عام مکان نہیں ہوتا، کوٹھی ہوتی ہے، بڑی زبردست خوبصورت ہے۔ یہ کوٹھی دیکھتے ہوئے دو چیزیں جو ہے صاف پتہ چلتی ہیں، دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو ایک انجینئر ہے، مہندس جسے فارسی میں کہتے ہیں، جس نے اپنے اس انجینئرنگ کے تمام تر جو کچھ پڑھا ہے اس کے بلبوتے پر ایک اچھا نقشہ بنایا ہے، زبردست، ٹھیک۔ دوسرا وہ بنا، وہ کاریگر جو آ کر اس نقشے کو عملی شکل دے رہا ہے اور اس نقشے کو ایک وجود فعلی بنا رہا ہے، موجود فعلی بنا رہا ہے۔ تو بس ایک نقشہ اور مہندس، انجینئر کی جو نقشہ بنائے، اور دوسرا ایک بنا جو کاریگر اور اس نے بنایا ہو، اسی نقشے کو عملی کیا ہو اور نقشے کو خارج میں ایک شکل و صورت دی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہندس ہے، یہ جو انجینئر ہے، ویسے ہی بغیر علم اور آگاہی کے یہ نقشہ بنا دیا اس نے، یعنی علم اور آگاہی تھی، بغیر علم و آگاہی کے تو یہ نہیں بنا سکتا نا۔ اگر اس اپنے فن میں مہارت نہ رکھتا ہو تو ایسا زبردست نقشہ تو نہیں بنا سکے گا۔ ممکن ہے چند خط عام جاہل بندہ بھی کھینچ لے، وہ مثلا ایسے 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 کر کے، وہ اتنی حد تک اس کا علم ہے، لیکن یہ جو خارج میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بے مثال چیز ہے، زبردست چیز ہے، اور یہ تو ایک ماہر انجینئر کے سوائے کچھ نہیں، کوئی نہیں بنا سکتا۔
لہذا انجینئر کے علم کو بھی بیان کر رہا ہے، یہ کوٹھی بیان کر رہی ہے، اور اس کی مہارت کو بھی، اس کے تخصص کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اور دوسری بات، یہ بننا بھی بڑا ماہر تھا، جس نے بنایا ہے نا وہ بھی بڑا ماہر تھا، کیونکہ اگر مہارت نہ رکھتا ہو تو بہت ساری چیزیں جو اس مہندس نے بنائی نقشے میں وہ چھوٹ جاتی ہیں، لیکن اس نے بالکل بے عین ہی اسی کے مطابق بنایا۔ ظاہر ہے اپنے کام میں یہ مہارت رکھنا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ 3 مقدمات آپ متوجہ ہو گئے تو ہم برہان نظم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بے شک اس کائنات میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ کائنات بھری ہوئی ہے موجودات سے، اور یہ کائنات اتقان میں شگفت آور ہے، تعجب ڈال رہی ہے، درخشاں ہے اتقان میں، اور یہی ایک کیا کہتے ہیں شہرگ حیات کے لیے ہے یہ کائنات۔ اس کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے نظم اس پر حاکم ہیں، بہت سی سنتیں، روشیں حاکم ہیں اس پر، اور وہ دقیق بھی ہیں اور پیچیدہ بھی ہیں، لیکن تخلف نہیں ہے ان میں، اور قاعدے کے مطابق کہ ہر اثر جو ہے وہ مؤثر کا محتاج ہوتا ہے، اور ہر موجود موجد کا، ہر موجود سے مراد موجود ممکن، لہذا اس کائنات میں یہ جو وجود ہے اور یہ موجودات جو ہیں، موجودات ممکن، ان کو کس نے وجود دیا؟ تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں جواب کے لیے، اور تیسری کنڈیشن، تیسری صورت، تیسرا احتمال نہیں ہے کہ آپ اس کو بیان کریں۔ یا تو آپ کہیں یہ ایٹم ہے، مادہ ہے، جس نے خود اپنے خود کو، آپ کو وجود دیا، اور پھر اسی طرح بڑھتا رہا، اور یہ مادی چیزیں وجود میں آتی رہیں یہاں تک کہ یہ مخلوق راستہ بن گئی خود بخود۔ یہ جواب ہوگا آپ کا۔ اگر یہ آپ کا جواب ہے تو یہ بات آپ کی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برہان نظم میں ہم نے کہا کہ جتنا اس کائنات میں نظم دقیق ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ناظم اس سے بڑھ کر علم و حکمت رکھتا ہے، قدرت اور طاقت رکھتا ہے، لہذا، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اثر میں خصوصیات ہیں وہ مؤثر کی حکایت کرتی ہیں، کہ مؤثر میں بھی ہے، مثلا علم ادھر دیکھا تو ادھر بھی ہے، حکمت ادھر دیکھی ادھر بھی ہے، جتنے یہ فل پاور ہے، طاقت اور قدرت اتنی زیادہ ہے اس مؤثر میں، لہذا خصوصیات، جیسے پہلے ہم عرض کرتے ہیں کہ خصوصیات اثر مؤثر کی خصوصیات پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ مادہ، یا جس کو آپ ایٹم کہہ رہے ہیں، کہ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں تو شعور بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے شعور شے اتنی دقیق نظم کو وجود دیا اس نے اشیاء کے درمیان؟ لہذا کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ
ایک بنانے والا ناظم اور منظم شخص علم، قدرت، حیات، حکمت کے اوصاف سے متصف ہو اور اس نے ہی اس کائنات کو وجود دیا اور نظم عطا کیا ہو. یہ صفات ایک ایسے موجود کی ہیں جو کاملاً حیات بھی رکھتا ہے اور شعور بھی رکھتا ہے. وہ مادہ، وہ ایٹم جو بالکل ایسے سمجھیں کہ اندھا اور بہرا اور گونگا ہے، اس میں کوئی شعور نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے اس میں، وہ کیسے ان چیزوں کو نظم دے سکتا ہے؟ دوسرا آپشن آپ کا جواب میں یہ ہوگا کہ یہ علت جو اس کائنات کو وجود دے رہی ہے اور کائنات کو خلق کر رہی ہے، وہ موجود اپنے کمال کے لحاظ سے عظیم درجے پر ہے اور اس سے اوپر درجہ تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ خالق اور ناظم ہے اسی کائنات کا، جسے ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور جواب میں یہی آپشن ٹھیک ہے. آئیے عبارت دیکھیں، پھر چلتے ہیں ایک دوسری تقریر. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ کل مثال پڑھیں گے کمپیوٹر کی. تھوڑا سا کمپیوٹر میں جو چیزیں ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، کیسے کمپیوٹر بنا، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ربط دے کر. توجہ کیجیے. الدلیل الثانی برہان النظم. دوسری دلیل اس بات ثانے پر برہان نظم. یبتنی برہان النظم علی مقدمات، مشتمل ہے برہان نظم کچھ مقدمات پر. میں نے چند چیزیں عرض کر دی. نظم یعنی اشیاء کے درمیان میں وجودی ایک قسم کا ربط نظم کہلاتا ہے. ناظم اور نظم سے ہماری مراد نظم تکوینی و طبیعی ہے، نہ نظم اعتباری اور صناعی. اور ناظم سے ہماری مراد بھی عرض کر دیا کہ کیا ہے. الاولا، پہلا مقدمہ جو برہان نظم کا ہے وہ یہ ہے کہ ان عالم الطبیعہ خاضع، یہ عالم طبیعت بھرپور ہے اور خاضع و خاشع ہے، جھکا ہوا ہے لنظم دقیقۃ، دقیق نظموں کے سامنے جھکا ہوا ہے، یعنی دقیق نظم حاکم ہے اس پر، عالم طبیعت پر. کشفت العلوم الحدیثۃ عن الکثیر منها، یہ جو نظم دقیقہ ہیں، بہت سارے نظم دقیقہ سے پردہ علوم جدید نے اٹھایا ہے، کشف کیا ہے، واضح کر دیا، اور وہ جو پردہ تھا وہ پردہ ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے، علوم حدیثہ نے، علوم جدیدہ نے، سائنس نے بہت سارے ان نظموں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے. فَهَذَا الْوُجُودُ الَّذِي نَشْهَدُ دَوْرَتَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یہ وجود جس کو ہم جس کی ہم صورتحال کو، جس کے ہم دورہ کو، یا جس کے ہم کردار کو، یا جس کی چرخش کو ہم ہر رات اور ہر دن ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، یہ وجود یخضع من اصغر ذراتہ، خاضع ہے چھوٹے سے چھوٹے ترین ذرات سے، یعنی الی اعظم مجراتہ، اعظم مجرات یعنی وہ کہکشان. ٹھیک ہے، مجرات وہی کہکشان کو کہتے ہیں. اچھا، یہ
یخضعو کس کے خاضع ہے؟ کہتے ہیں یخضع لقوانین، کچھ قوانین کے خاضع ہے. یہ ہمارا وجود جس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اور دوسری چیزوں کا وجود جس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، کچھ ایسے قوانین کے سامنے جھکا ہوا ہے جو قوانین بہت ہی زیادہ دقیق ہیں کہ ان کی حرکات اور تحولات کو ضبط کیا جاتا ہے. اگر اس کو فعل کو مجہول کی صورت میں پڑھیں گے، حرکاتہ و تحولاتہ نائب فاعل بنے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے. اور اگر نہ تو اس کی حرکات اور تحولات ضبط ہوتی ہیں. وَتُرْعَى اور فعل کو جو مجہول پڑھے اس میں روابط بین الاجزاء کو لحاظ کیا جاتا ہے، رعایت کی جاتی ہے، خیال رکھا گیا ہے. وَكَذَلِكَ الْكَائِنَاتُ الَّتِي تَحْيَا فِيهَا اور اسی طرح وہ کائنات جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو. تعیش النظام الدقیق فی خلایاها و اعضائها، اس کے اعضاء اور خلایا کے میں بہت دقیق نظم جو ہے وہ برقرار ہے. اور یہ اپنی محیط کے ساتھ یہ اعضاء، یہ خلایا یعنی اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اپنی بقا اور اپنی تکامل کی ضمانت دیتا ہے. الثانیہ اصل العلیت، دوسرا مقدمہ اصل علیت ہے. وَهُوَ مِنَ الْقَاعِدَةِ الْعَقْلِيَّةِ الْبَدِيهِيَّةِ، اصل علیت ایک قاعدہ عقلیہ بدیہی ہے، اصلا برہان کی بھی ضرورت نہیں ہے اس قاعدے کے لیے. فَيَسْتَحِيلُ عِنْدَ الْعَقْلِ وَالْوُجْدَانِ، عقل اور وجدان کے نزدیک محال ہے. کیا چیز محال ہے؟ فاعل یستحیل کا قبول تحقق شیء بلا علت، کسی شے کا بغیر علت کے وجود قبول کر لینا، تحقق قبول کر لینا. بل وجود الاثر دال علی وجود المؤثر، بلکہ اثر کا وجود مؤثر کے وجود پر دلیل ہے، دلالت کر رہا ہے، دلالت کرنے والا ہے، دال ہے. الثالثہ تیسرا مقدمہ ان الخصوصیات الموجودہ، بے شک وہ خصوصیات جو موجود ہیں فی الاثر، جو اثر میں خصوصیات موجود ہیں، تحکی وہ خصوصیات و تکشف عن الخصوصیات الموجودہ فی المؤثر، یہ خصوصیات جو اثر میں ہیں وہ مؤثر میں موجود خصوصیات کی حکایت کر رہی ہیں اور ان خصوصیات کو عیاں کر رہی ہیں، آشکار کر رہی ہیں، واضح کر رہی ہیں، کشف کر رہی ہیں، پردہ ہٹا رہی ہیں ان خصوصیات سے. وعلى هذا فدلالة الاثر تتجلى في صورتين، پس اثر کی دلالت دو صورتوں میں متجلی ہوگی، روشن ہوگی، واضح ہوگی، عیاں ہوگی. نمبر ایک، وجود الاثر يدل على وجود المؤثر، خود اثر کا موجود ہونا مؤثر کے موجود ہونے پر دلیل ہے. وهو قانون العلیہ، اور یہ قانون علیت ہے کہ بغیر علت کے کوئی شے وجود میں نہیں آتی. دوسری چیز، دوسری صورت، خصوصیات الاثر حکایت کر رہی ہیں مؤثر کی خصوصیات سے، یعنی مؤثر میں جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اس اثر کے ذریعے سے، کیونکہ یہی مثلا علم، حکمت، قدرت اور یہ جو خصوصیات مؤثر ہیں، اثر ہے، یہی خصوصیات مؤثر میں جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہی ہیں، بتا رہی ہے. وثانیہما،
کہاں گئے بس مثال فالبناء المتقن المحکم، بس وہ بنا اور وہ بلڈنگ اور وہ عمارت جو متقن و محکم ہو، الرائع جو بہت ہی زیادہ زیبا اور خوبصورت ہو، المظہر اگر اس کو پڑھیں گے یا المظہر جو بالکل آشکار واضح ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کی زیبائی بالکل دکھائی دے رہی ہو، عیاں ہو، آشکار ہو، وہ ترتیب اور اس کی ترتیب بھی بالکل واضح و عیاں ہو، یکشف ہو، یہ بناء متقن محکم جو خوبصورت بھی ہے اور زیبا ہے اور سب چیزیں اس کی عیاں ہیں، یہ دو چیزیں بتا رہی ہے، یہ بلڈنگ، یہ عمارت دو چیزوں سے پردہ ہٹا رہی ہے، دو چیزیں ہمارے لیے آشکار کر رہی ہے۔ نمبر ایک اولہما، ان دو میں سے ایک یہ ہے وجود مہندسن، ایک انجینئر کا موجود ہونا، خطتہ جس نے نقشہ بنایا اس بلڈنگ کا، خطتہ میں ضمیر ہے، یہ فعل ہے، فاعل ہوا کی ضمیر فاعل کی طرف جائے گی مہندس کی طرف، اور مفعول بہ کی ضمیر بنا کی طرف جائے گی۔ وَبَنَّاءٍ بَنَّاهُ، بناءٍ یہ عطف ہو جائے گا اسی مہندسن پر، ٹھیک ہے، بنا ہو یہ صفت ہے اسی بنا ان کی، ایسا بنا جس نے اس کو بنایا ہو۔ وثانیہما، اور دوسری چیز، علم ھذا المہندس، اس انجینئر کا علم اور اس بارے میں، اس مورد میں اس کا یعنی اس کا بالادست ہونا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی فوقیت، تخصص، اس کا تفوقہ، اس کی فوقیت فی مجال تخصصی، اور یعنی اس کے تخصص کے دائرے میں آتی ہے، کیونکہ اس کا تخصص یہی ہے، لہذا اس تخصص میں یہ فوق ہے۔ پر دوسرے لفظوں میں کہ اس کا متخصص و ماہر ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا دوسری بات ہے علم و دقت ذالک البنا، اور اسی عمارت اور اس بنا میں جو دقت اور مہارت ہے اس کی کارکردگی میں، اس کے عمل میں، وہ مہارتی فی عملہ، فَإِذَا عَلِمْتَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ، جب ان مقدمات کو آپ نے، مقدمہ غیر ہوا ہے جمع مؤنث سالم ہے اسی لیے حالت نسبی میں کسرہ ہے اس کا، جب جان لیا آپ نے ان مقدمات کو، تو یہ ممکن ہونا ان نقرر البرہان، تو ہمارے لیے بالکل آسان ہے، ممکن ہے کہ ہم تقریر کریں برہان کی ان الفاظ کے ساتھ۔ پس ہم کہتے ہیں ان ہا ہونا کونن و وجودن عظیمن فی الدنیا، بے شک یہاں وجود ہے اور کون ہے جو بہت ہی عظیم، یعنی اس عمارت میں، اس کائنات میں ہم وجود دیکھ رہے ہیں، وَرَائِعًا فِي الْإِتْقَانِ، اور یہ جو وجود ہے نا وہ بھی بڑا درخشش ہے، وہ بھی بڑا تعجب آور ہے اور شگفت آور ہے، خوبصورت بھی ہے، نابذن رائعاً فی الاتقان، اتقان میں، احکام میں وہ رائع ہے، رائع کہتے ہیں تابان کو، درخشان کو، خوبصورت، زیبا وغیرہ، شگفت آور، اور نابذن بالحیات، اور حیات کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، شہرگ، ٹھیک ہے، یعنی حیات کے لیے شہرگ ہے، شہرگ کی حیثیت ہے اس میں، کیونکہ اگر اس شہرگ کو کاٹ لیا جائے تو ختم، لہذا اس کو کہتے ہیں رگ جو مندے وہی چلا رہی ہے وہ رگ،
رگ حیات، شہرگ حیات کہتے ہیں اس کو. ذا نظم، یہ کائنات دیکھتے ہیں صاحب نظم ہے اور صاحب روش اور طریق ہے، جو دقیق بھی ہے نظم اور پیچیدہ بھی ہے. کہ یہ اصلاً نظم بہم نہیں، بے اصطلاح اس کو کہتے ہیں خراب نہیں ہوتے، اس میں گڑبڑ نہیں ہوتی، اضطراب نہیں ہوتا، تخلف بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع کرتا ہے، مقررہ وقت پر غروب کرتا ہے. دن رات اپنے مقررہ وقت پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں. وہی بمقتضى القاعدہ تحتاج الى مؤثر و موجد، اس وجود کے لیے جو اس حد تک ہے یہ موجود اور کائنات قاعدے کے مطابق یہ محتاج مؤثر ہے، محتاج موجد ہے، موجد کی محتاج ہے. یعنی یہ کائنات مؤثر اور موجد کی محتاج ہے. فمن اوجدہ، کس نے اسے وجود بخشا، کس نے اسے ایجاد کیا، وجود دیا. لا يخلو الجواب عن احد امرین، جواب ان دو حالتوں میں سے خالی نہیں ہے. لا يخرج عن احد امرین، ان دو میں سے کوئی ایک ضرور ہے، یا یہ یا وہ. اب پھر ہم ایک آپشن کو دلیل کے ذریعے سے غلط قرار دے رہے ہیں، باطل کر رہے ہیں، باقی آخری آپشن بچے گا وہی ہے جواب اس کا. لا ثالث لہما، اگر شق سوم نہیں ہے. الاول، پہلی شق یہ ہے کہ ان تکون المادہ ہی اوجدت نفسها بنفسها، مادے نے ہی خود اپنے آپ کو وجود دیا، مادے نے اپنے آپ کو وجود دیا. ولم تزل تتفاعل وتتکاثر، ہمیشہ یہ تفاعل و تکاثر میں بڑھتا رہا اور منفعل ہوتا رہا. اور بفضل قوی مادیت ذاتیہ، البتہ یہ ایک مادی ذاتی طاقت کے، البتہ بفضل قوا، البتہ قوی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، بفضل قوا مادیہ ذاتیہ، یعنی مادی ذاتی طاقتوں کے بطفیل بڑھتا رہا اور کثرت اختیار کرتا رہا، وہی بڑھتا رہا، تتکاثر بڑھتا رہا. حتی وصلت الی ما نشاہدہ من خلق و مخلوق، یہاں تک کہ بڑھ کر یہی جو اب کنڈیشن ہے جو ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں، جو مخلوقات میں دیکھ رہے ہیں اور خلق میں دیکھ رہے ہیں، وہ یہی ہے. اس حال میں پہنچ گیا، وہ ترقی کرتے 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 اس حال میں پہنچ گیا. کہتے ہیں یہ جواب جو ہے آپ کا باطل ہے. وہو جواب وہو باطل جدا، یہ جواب بالکل باطل ہے اساساً و ریشتاً. نمبر کیوں باطل ہے جواب؟ لأنک عرفت، کیونکہ آپ بیان پہلے ہو چکا ہے اور جان چکے ہیں کہ بے شک ان خصوصیات الاثر تدل علی خصوصیات المؤثر، اثر کی خصوصیات مؤثر کی خصوصیات پر دلالت کرتی ہیں. والخصوصیات الموجودہ فی الکون تکشف ان صانعہ علی درجۃ ہائلۃ من العلم والقدرت والحکمہ، کائنات میں موجود خصوصیات آشکار کر رہی ہیں کہ بے شک کائنات کا صانع علم اور قدرت اور حکمت کے بہت ہی اونچے درجے پر ہے. وَهَذِهِ
صفات موجود کامل الحیات و شعور. اور یہ جو علم ہے، قدرت ہے، حکمت ہے، یہ ایک ایسے موجود کی صفات ہیں جو کامل الحیات ہو اور کامل الشعور ہو. یعنی علم، حکمت اور یہ قدرت، وہ جس میں حیات نہ ہو اس کی صفات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں جب بھی بحث کرتے ہیں تو اس کو حیات کو بعد از علم بات کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جب علم ہے تو حیات ہے. وَأَيْنَ الْمَادَّةُ الْعَمْيَاءُ السَّمَّاعُ، کہاں وہ مادہ اور وہ ایٹم جو اندھا بھی ہے اور بالکل گنگا اور بہرا بھی ہے. الَّذِي لَا رُوحَ فِيهَا، اصلا جس میں کوئی بھی روح نہیں ہے. من ذَلِكَ، یعنی ان چیزوں کی، یعنی نہ اس میں مثلا شعور ہے، نہ اس میں علم ہے، نہ قدرت ہے، نہ حکمت ہے. یہ چیزیں اصلا اس چیزوں کی روح بھی اس میں نہیں ہے. شبہ رسد کے اثانی این ذات ہوئے. اثانی ان تکون العلت الخالقۃ لہذا للکون موجودا شاعرا، کہ علت اس کائنات کے خلق کرنے والے کی، یعنی اس کائنات کے خلق کرنے والی جو ذات ہے، جو علت ہے اس کے لیے، یعنی دوسرے لفظ میں خالق کائنات موجود شاعرن، ایک ایسا وجود رکھنے والا ہے، ایسا موجود ہے جو شعور رکھتا ہے، جو حیات رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو حکمت رکھتا ہے. علا، یعنی ان تکون العلت الخالق للکون موجودا شاعرا علی درجۃ عظما من الکمال والبہا، جو کمال اور بہا کے عظیم درجوں پر ہے. وہو المتعین، اور یہی مطلب متعین ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ایسے موجود کو ہونا چاہیے جو علم، کمال، علم، قدرت، حکمت اور کمال میں یگانہ ہو. اور یہ صفات ان کی عین ذات ہو، نہ کہ زائد بر ذات. چیب رسد مادہ جس میں یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں، نہ شعور ہے، نہ روح ہے، کچھ بھی نہیں. لہذا وہ نہیں ہو سکتا کہ اس تمام جہان کو نظم دیا ہو اس نے. انشاءاللہ برہان نظم کی ایک دوسری تقریر ہے، انشاءاللہ کل. یہ